قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، علماء سے روبرو کی محفل میں ہم پھر دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہو چکے ہیں، آپ کے دیوان خانے میں حاضر ہو چکے ہیں اور آپ کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے شیخ دکتور حافظ عبد المقیت مدنی حفظہ اللہ آپ کی سوالات لے کر شیخ کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بخیر ہیں؟ اللہ کا فضل احسان۔ پریشان تو نہیں کر رہا آپ کو؟ الحمدللہ، بارک اللہ فیکم۔ عافانی اللہ۔ مسلسل آپ جنوں پہ آپ کافی ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی جن غصے میں آ جائے آپ کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حفظ اور امان میں رکھا ہے، الحمدللہ۔ حفظ میں رکھے آپ کو، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے۔ شیخ، اشکال یہ ہے، کیا ایک انسان جن کو اپنے قابو میں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، یا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ عام طور پر موکلوں کے بارے میں سنتے ہیں، عامل کے بارے میں سنتے ہیں، کاہن کے بارے میں سنتے ہیں کہ انہوں نے جن کو اپنے قبضہ میں رکھا ہے، وہ جن سے کام لیتے ہیں، الگ الگ طریقے سے جو ہے خبریں ہیں۔ تو شرعاً، شریعت کی روح سے، قرآن حدیث کی روح سے آپ کیا سمجھانا چاہیں گے؟ کیا کر سکتے، نہیں کر سکتے؟ لوگ کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں؟ پلیز ذرا تفصیل سے بتائیں آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ بارک اللہ فیکم، اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میرے پاس موکل ہیں، میں نے انہیں اپنے بس میں کر رکھا ہے، میرے پاس کچھ جن ہیں جو میری مدد کرتے ہیں اور میں نے اپنی خدمت کے لیے انہیں باندھ کر رکھا ہے، یہ فسانے ہیں، عظیم جھوٹ ہے۔ جھوٹ ہے جی۔ اچھا۔ جن اور انسان الگ الگ مخلوق ہیں، دونوں کی ضروریات الگ الگ ہیں۔ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر مسخر نہیں کیا ہے۔ رہی بات سلیمان علیہ السلام کی، اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو یہ حکومت عطا کر رکھا۔ جی، سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، کہ پروردگارہ میری بخشش فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو ایسی نہ عطا کی جائے۔ تو اللہ رب العزت نے دو باتوں کا فوراً ذکر کیا، فسخرنا له الريح تجری بامرہ رخاء حیث اصاب، کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، یہ ہوائیں انہیں جہاں لے جانا جہاں چاہتے سلیمان علیہ السلام انہیں وہاں لے جاتی نرمی کے ساتھ۔ دوسری چیز اللہ نے بتائی، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، کہ اللہ رب العزت نے شیطانوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر رکھا تھا، ان میں سے کچھ غوطہ خور تھے اور کچھ معمار ساز۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی سلطنت، ایسی حکومت، یعنی جنوں پر قابو، یہ صرف سلیمان علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لیے جنوں پہ قابو، انسانوں میں سے جنوں پر قابو کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ اسی لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے صحیح مسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عفریت من الجن تفلت علی فی البارحہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو اچانک ایک عفریت نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کو پکڑ لیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ جب مجھے میرے بھائی کی دعا یاد آئی سلیمان علیہ السلام کی، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا، ورنہ میں اس کو مسجد میں باندھ کر رکھتا، صبح تک مدینے کے بچے اس سے کھیلتے رہتے، صبح تک میں اس کو باندھ کر رکھتا۔ تو سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چھوڑا۔ جب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قابو میں نہیں کیا، تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کا دوسرا شخص جن کو قابو نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے فرمایا، بجا فرمایا، لوگ کہتے ہیں کہ کاہنوں کے پاس جن ہے، فلاں کے پاس موکل ہیں، عاملوں کے پاس ہے، یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں، لیکن کیا انہوں نے قابو میں کر رکھا ہے، یہ ان کے بس کی بات نہیں، بلکہ جن راضی برضا ان کے ساتھ ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کاہن، یہ جادوگر، یہ عامل ان کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھینٹ چڑھاتے ہیں۔
ان کے لیے بھینٹ چڑھاتے ہیں، گناہ اور شرک جیسے کام کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور راضی ہو کر ان کے بھی کچھ کام آتے ہیں، ان کے بھی کام آتے ہیں، بہت کچھ کام آتے ہیں۔ تو شر پسند شیطان ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور ان کے کام کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قابو میں کر لیں، یا جیسے کہ سنا کہ علاء الدین کا جن کیا حکم ہے آقا، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ سب متس ہیں، فسانے ہیں، جھوٹ ہیں، سراسر جھوٹ ہیں۔ لہذا کوئی انسان کسی جن کو قابو میں کر رکھے، یعنی اپنی ایک سلطنت بنائے اور ان سے سارا کام لیتا رہے اور یہ کہے کہ میرے پاس یہ ہیں، وہ کر دیتے ہیں، گمشدہ چیزوں کو بتا دیتے ہیں، کرتے ہیں، یہ ان کے دونوں کے اپنے اپنے مفاد جڑے ہوتے ہیں، جس لیے جو ہے دونوں غلط کام کرتے ہیں۔ کہ جن ان سے برے کام کرواتا ہے اور جن کو خوش کرتے ہیں، جی تو وہ یہ اس کے کام کرتا ہے، ایسے کام کر لیتے ہیں۔ بالکل۔ اوکے، بارک اللہ فیکم شیخنا، بات واضح کر دیا آپ نے کہ جن کو قابو کرنا کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ بخوشی وہ اس کو راضی کرتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں، تب چل کر کچھ کام ایک دوسرے کے نبھا لیتے ہیں وہ لوگ۔ جی بالکل۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین، دیکھا آپ نے، شیخ نے واضح طور بتا دیا کہ حقیقت کیا حال ہے، حقیقت اصل میں کیا چیز ہے۔ آئیے ہم اپنی مجلس برخاست کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اگلی مجلس میں اگلے سوال کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔